بہت پہلے کی بات ہے، ایک گاؤں میں سلمان نامی لڑکا رہا کرتا تھا۔ اس کی عمر 13 سال تھی۔ سلمان سیدھا سادھا اور کافی خوش مزاج تھا۔ جو بھی اس سے کوئی کام کرنے کی درخواست کرتے، سلمان فوری اسے انجام دیتا۔ گاؤں میں جسے بھی کچھ کام یا مدد کی ضرورت پڑتی، سلمان اسے پورا کرتا۔ وہ بازار سے سامان کی خریداری کر کے لوگوں کے گھروں کو بھی پہنچایا کرتا، برتنوں میں پانی بھی بھرا کرتا۔ سلمان کو لوگ اس کی خدمات کے عوض کچھ پیسے دیا کرتے تھے۔ چند دنوں میں سلمان کے پاس کافی پیسے جمع ہو گئے اور سلمان ان پیسوں سے پہلے تو مٹھائی خرید کر کھانے لگا، اور اس کے بعد جو پیسے بچ گئے اس سے سلمان نے کھلونے خرید لیے اور وہ کھلونوں سے کھیلنے لگا۔ کچھ ہی دنوں میں سلمان کے پاس کھلونوں کا ڈھیر لگ گیا۔ جب سلمان کھلونوں کے ساتھ کھیلتا تو اسے وقت کا اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ دن رات وہ کھلونوں میں مشغول رہنے لگا۔ اس کے پاس کوئی مستقل کام تو نہیں تھا۔ دن بھر وہ اپنے کھلونوں کے ساتھ ہی کھیلا کرتا۔ اس کے پاس اب صرف کھیلنے کا وقت تھا۔ وہ اپنا وقت بے فضول کے کھلونوں پر ہی صرف کر رہا تھا۔ ہر طرف اس کے کمرے میں کھلونے ہی کھلونے تھے۔ کچھ دیر وہ آرام کر لیتا اور پھر اٹھ کر کھیلنے لگتا، لیکن جب بھوک ستانے لگی تو وہ ایک دکان پر گیا۔ رحیم چاچا، مجھے کچھ کام دیجیے، میں بہت بھوکا ہوں۔ اگر آپ کچھ کام دیں گے تو میں کچھ کھانا کھا سکوں گا۔ سلمان نے رحیم چاچا سے کہا۔ رحیم چاچا کو پتا تھا کہ سلمان نے اپنے پیسے کہاں پر خرچ کیے ہیں۔ وہ سلمان کو پیسے دینا نہیں چاہتے تھے، لیکن سلمان کی درخواست پر کسی بھی طرح کا جواب دیے بغیر رحیم چاچا نے اسے کھانے کے لیے کچھ دے دیا۔ دوسرے گاؤں والوں نے بھی اسے بھوکا دیکھ کر اسے کھانا ہی دیا۔ سلمان کو اب کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کھانے کا تو انتظام ہو چکا تھا، اب اسے کھلونے خریدنے کی بات ستائے جا رہی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کھلونے کیسے خریدے۔ اگر وہ کھلونے نہیں خریدے گا تو کیسے کھیلے گا؟ بس وہ یہی سوچ رہا تھا۔ گاؤں میں کچھ بچے سلمان کی حالت کو دیکھ کر اسے ستانے لگے اور اس سے کہنے لگے، ارے سلمان، اپنے گاؤں کی سرحد کے پاس ایک بھوتوں کا گھر ہے۔ اگر تم وہاں جا کر ایک رات گزارو گے تو میں تمہیں 100 روپے دے سکتا ہوں اور رات کے کھانے کا بھی انتظام کروں گا۔ کیا تم اس کے لیے تیار ہو؟ اس پر سلمان نے کہا، ارے اتنے سارے پیسے؟ میں اس سے کھلونے خرید سکتا ہوں۔ اتنے سارے پیسوں کے لیے تو میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ اس رات دونوں لڑکوں نے کھانا باندھ کر سلمان کو دے دیا۔ بھوتوں کے گھر میں قیام کرنے پر 100 روپے کی رقم بھی سلمان کو دکھائی گئی۔ اب تینوں بھوتوں کے گھر کی طرف چل پڑے۔ سلمان اب بھوت کے گھر میں داخل ہو گیا۔ اس نے اپنے ساتھ لائے کھلونے بھی نیچے رکھ دیے اور ان کھلونوں کے ساتھ کھیلنے لگا۔ وہ کھیل میں اتنا مشغول ہو گیا کہ اسے کسی کی بھی فکر یا ڈر محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ ادھر گھر میں رہنے والے بھوت گھر کے باہر ٹہل رہے تھے۔ یہ چاروں بھوت کافی شرارتی تھے۔ جو انہیں دیکھ کر ڈر جاتا وہ انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوتے۔ جو بھی اس راستے سے گزرتے وہ انہیں ڈرا کر بھگا دیتے۔ لوگ اپنا سامان چھوڑ کر وہاں سے بھاگ جاتے اور اس طرح کا یہ سلسلہ کافی دنوں تک چلتا رہتا۔ چاروں بھوت اس کا کافی مزہ لیتے، اور جب چاروں بھوتوں نے اپنے گھر کے اندر جھانکا تو وہاں سلمان کو کھلونوں کے ساتھ کھیلتے دیکھا۔ اس بار وہ کافی خوش ہوئے۔ چاروں بھوتوں نے سلمان کو ڈرانے کی کوشش کی، لیکن سلمان کھلونوں کے ساتھ کھیل میں اتنا مشغول تھا کہ اس نے بھوتوں پر کوئی توجہ نہیں دی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ سلمان کو چاروں بھوت نظر ہی نہیں آ رہے تھے۔ ادھر چاروں بھوت بھی سلمان کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے۔ کچھ دیر کے بعد سلمان کو نیند آ گئی۔ اب چاروں بھوت عجیب آوازیں نکالنے لگے۔ ایک بھوت سلمان کے کانوں کے پاس جا کر چیخنے لگا۔ سلمان نے آنکھ تو کھولی، لیکن اس نے بھوت پر کوئی توجہ نہیں دی۔
सलमान अपने खिलौनों को लेकर ही मगन था। कुछ देर बाद उसे भूख सताने लगी। फिर उसने अपने साथ लाए पोटली को तलाश करने लगा और पोटली हाथ में आते ही वो कहने लगा, ओहो, अब तो मैं पूरा खाना मजे से खाऊंगा। जब उसने पोटली खोली तो उसमें खाने के साथ मिठाई भी मौजूद थी। सलमान एक एक चीज को मजे ले लेकर खाने लगा। अंडा देखकर उसने कहा, मुर्गी के अंडे, अब तेरी बारी है। हर खाने को सलमान मजे मजे लेकर खाने लगा और फिर रोटी उठाकर उसने कहा, ओहो, मजे की रोटी, अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। इतना सब कुछ खाने के बाद भी सलमान का पेट नहीं भरा। लेकिन फिर दोबारा सलमान खिलौनों के साथ खेलने लगा। कुछ देर बाद सलमान को नींद लग गई। सलमान की हरकतों को देखकर चारों भूत डर से कांपने लगे। सलमान ने अपने साथ खाने की जो अशिया लाई थी उसमें से 4 भूतों के नाम थे, जैसे पोटली, रोटी, मिठाई और अंडा। यही तो 4 भूतों के नाम थे। सलमान कहीं उन्हें खाने की बात तो नहीं कर रहा है। चारों भूत यही सोचने लगे, ये कोई आम लड़का नहीं है। यहाँ पर तो ये हमें खाने के लिए आया है। हमने जो कुछ यहाँ पर छुपा कर रखा है वो हम उसे लाकर दे देते हैं। हमें इस लड़के को किसी भी तरह से यहाँ से भगाना होगा। और इस तरह चारों भूत अपने पास मौजूद पूरा सामान लाकर सलमान के सामने रख दिया। हम पर मेहरबानी करो, ये सब कुछ रख लो और हमें छोड़ दो। लेकिन सलमान खाने का मजा लेते हुए सो गया था। उसे भूतों की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। लेकिन अचानक वो नींद से बेदार होकर कहने लगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, मुझे बहुत भूख लग रही है। जो भी मुझे मिलेगा मैं खा जाऊंगा। जब सलमान नींद में बड़बड़ाने लगा तो चारों भूत डर गए और सलमान के डर से वहां से भाग गए। जब सलमान ने आंख खोली तो देखा कि उसके सामने कीमती जेवरात जगमगा रहे थे। रात को क्या हुआ उसका उसे पता नहीं था। उसे सिर्फ इतना मालूम था कि वो रात को भूतों के घर आया था और फिर उसके बाद वो सो गया था। सलमान सोचने लगा कि एक ही रात में वो इतना दौलतमंद कैसे बन गया। सलमान ने खजाना मिलने पर ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया। पूरा खजाना पोटली में बांधकर सलमान अपने घर की तरफ चल पड़ा। उस दिन से सलमान ने खिलौनों से खेलने का मशगला तर्क कर दिया और बड़े लोगों की तरह सोचने लगा। Hi kids! Hope you liked the video. Subscribe for more videos. Visit us in Facebook and Twitter.